نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل ہم پر یہ ہوا کہ اس نے محض اپنے فضل سے رمضان کا مبارک مہینہ عافیت کے ساتھ گزارنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت اس کے ہر کام میں حکمت ہے، دانائی ہے. بہت سارے حضرات وہ ہیں جو رمضان سے پہلے اس دنیا میں زندہ تھے لیکن رمضان سے پہلے ہی فوت ہو گئے. کچھ وہ بھائی تھے جن کا انتقال رمضان میں ہی ہو گیا. الغرض جو اس دنیا کے اندر آیا ہے ایک نہ ایک دن تو اس کو جانا ہے، لیکن اگر اللہ اپنے فضل سے کسی کو نیکیوں کی سعادت اور توفیق عطا فرما دے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان اور ایک طریقے سے فضل ہے. تو رمضان کی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں اس سے ہم مستفید ہو رہے تھے. وہ مہینہ تو اب چلا گیا، اب یہ شوال کا مبارک مہینہ جو رمضان کے بعد آتا ہے شروع ہو چکا ہے، اور اس کی بھی آج 6 تاریخ غالباً 6-7 تاریخ نکلی ہے. تو اب ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں جیسی زندگی رمضان کے اندر گزر رہی تھی. میرے بھائیوں، انسان نیکی اور گناہ دونوں کرنے پر قادر ہے. اگر انسان گناہ کرنے پر آئے تو شیطان بھی اس کے گناہوں سے شرما جاتا ہے، اور اگر انسان نیکی کرنے پر آئے تو فرشتے وہ بھی رشک کرتے ہیں اس انسان کو دیکھ کر. اللہ نے انسان کو عجیب مخلوق بنایا ہے. بگڑنے پر آئے تو بگڑنے کی کوئی حد نہیں ہے، اور سنورنے پر آئے تو سنورنے کی بھی کوئی حد نہیں.
انسان کی مثال اس ماچس کی تلی کی طرح ہے کہ جس کے اوپر مسالہ لگا ہوا ہے. اگر آپ اپنی رگڑ سے اس کو جلاؤ تو اس سے آپ کسی کا گھر اور مکان بھی روشن کر سکتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو اس ماچس کی تلی سے کسی کے کھیت اور مکان اور دکان کو بھی جلا سکتے ہیں. اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، بلکہ وہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے. ایسے ہی انسان اپنے اختیار سے اگر چاہے تو نیک کام کر کے اللہ کا ولی دوست بن سکتا ہے، اور اگر انسان نہ چاہے تو غلط اور برے کام کر کے وہ شیطان کا دوست اور اس کا چیلا بن سکتا ہے. اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، نیکی کا راستہ بھی اور برائی کا راستہ بھی. اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے نیکیوں کے کام پر تو اللہ نیک کام آسان کر دیتے ہیں اس کے، اور اپنے اختیار کو غلط کاموں پر استعمال کرتا ہے تو گناہوں کا انبار اپنے سر پر لاد لیتا ہے. باقی انسان جب دنیا کے اندر آیا اس وقت اس کے پاس نہ نیکی تھی نہ برائی، کچھ نہیں، بالکل معصوم پاکیزہ. اسی لیے بچے کو معصوم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے نامہ اعمال میں ابھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. انسان ماں کے پیٹ سے بالکل معصوم پیدا ہوتا ہے، نہ گناہ ہوتا ہے اس کے اوپر، نہ کوئی نیکی کا اجر. اس دنیا کے اندر آ کر کے انسان پھر یا تو نیک بنتا ہے یا بد بنتا ہے. اب اللہ رب العزت نے میری آپ کی رہنمائی فرمائی کہ اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک آسان طریقہ بتا دیتے ہیں کہ جس سے نیکی کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، مخلوق سے نہیں ڈرنا ہے. اگر ڈر ہونا چاہیے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے دل کے اندر. اور جس شخص کے سینے کے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے گا تو چاہے وہ خلوت تنہائی کے اندر ہو، چاہے جلوت سارے مجمع کے اندر ہو، وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. گناہوں سے بچ کر کے چلنا اور صحیح زندگی گزارنا اس کے اوپر موقوف ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے یا نہیں. اگر اللہ کا ڈر ہے تو چاہے رات کی تاریکی ہو، اندھیرا چھایا ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو بھی انسان رات کی تاریکی میں بھی چونکہ اللہ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ گیا ہے گناہ نہیں کر سکتا. اور اگر صرف مخلوق کا ڈر ہے یا CCTV کیمرے کا ڈر ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجھے، تو پھر وہ انسان موقع ملتے ہی گناہ کر گزرے گا، اس لیے کہ دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا. اس لیے قرآن مین چیز کو بتا رہا ہے، اے ایمان والو گناہ سے بچنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے. جب انسان کے دماغ میں دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ تجھے اس کا جواب دینا ہے تو پھر انسان اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور جس کے دل کے اندر جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ کہ رات کو گشت کر رہے ہیں اور گشت کرتے کرتے کسی مکان سے کسی عورت کے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے. وہ عورت کچھ اشعار پڑھ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
بڑے ذہین سمجھدار سیرت انسان تھے. انہوں نے اپنے فہم سے محسوس کیا کہ رات کی تنہائی ہے، عورت ذات ہے اور یہ اشعار گنگنا رہی ہے، ماجرا کیا ہے دیکھنا چاہیے، پتہ لگانا چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھول کر نہیں بلکہ دیوار کی طرف سے اندر چلے گئے اور جا کر کے پوچھا بیٹی کیا بات ہے. وہ عورت رات کا وقت، اس نے کہا آپ کون؟ کہا میں عمر. کہا عمر، اور بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے. دروازے سے آنا چاہیے. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے دروازے سے آنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، آپ رات کو کس سے اشعار گنگنا رہی ہیں، تو اس لیے میں جلد بازی کے اندر دیوار سے آ گیا. چلو اس کی میں معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کو پریشانی کیا ہے. اس عورت نے کہا کہ اصل میں میرا شوہر اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے اور مجھے اس کی یاد آ رہی تھی تو میں کچھ اشعار گنگنا رہی تھی. انسان کا مزاج ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے. وہ انسان جو بڑی بڑی طاقتوں سے نہیں ڈرتا تھا اور جس کو دیکھ کر کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا، لیکن جب دین کی بات آتی تھی اللہ کا ڈر اتنا دل کے اندر بیٹھ جاتا تھا کہ پھر بدن پر کب کبھی طاری ہو جاتی. آئے اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو ام المؤمنین بھی ہیں، حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ کی بیٹی ہیں. ایک مسئلہ پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن زندگی گزار سکتی ہے سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ؟ فرمایا کہ 4 مہینے کی انہوں نے لمٹ بیان فرمائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے کہ دل کے اندر یہ بات بٹھا لی، عمر جو اسلامی مجاہد سالہ سال سے لشکروں کے اندر جا رہے ہیں، ان کا گناہ کہیں تیرے سر پر تو نہیں آئے گا. فوراً حکم نامہ جاری کر دیا کہ 4 مہینے ہونے سے پہلے ہر آدمی اپنے گھر کے اوپر واپس آئے جو شادی شدہ ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر، کہ اگر کہیں سے بھی کوئی دین کی بات مل جائے تو اس میں اپنی انانیت آڑے نہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کا قرآن یا نبی کا فرمان اگر سامنے آ جاتا تھا تو فوراً ایک دم بریک لگ جاتے تھے، اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے. کان وفاقا عند کتاب اللہ، بخاری شریف کے الفاظ کہ اللہ کی کتاب کے سامنے وقت ٹھہر جانے والے جیسے لال سگنل تو ایک دم فوراً گاڑی کے بریک کی طرف پیر چلا جاتا ہے کہ چالان کٹ جائے گا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے تو فوراً اپنے نفس کے اوپر ایک دم دباؤ ڈال دیتا ہے کہ اب آگے نہیں جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مزاج تھا، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شورا کے اندر ایک صحابی ہے، ان کا نام غالباً حر بن قیس تمیمی یا اسی طرح کا کچھ نام ہے. بڑے ہوشیار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شورا کے ممبروں میں سے ایک ممبر تھے. ان کے چچا وہ مدینے کے اندر ملاقات کے لیے آئے. وہ مسلمان نہیں تھے ان کے چچا، اس صحابی کے چچا. انہوں نے اپنے بھتیجے سے خواہش ظاہر کی کہ میری ملاقات بھی امیر المؤمنین سے کرا دیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں حضرت سے وقت لے لیتا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک وقت لے لیا کہ آپ سے فلاں آدمی میرا چچا ہے، ملنا چاہتا ہے اور اپنے قبیلے کا بڑا آدمی ہے، سردار. چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، سلیقہ نہیں ہوتا.
جبکہ اسلام کے اندر گفتگو کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ گفتگو کس طرح کرنی چاہیے اور کتنی کرنی چاہیے اور کس اعتبار سے کرنی چاہیے۔ اب ملاقات کا وقت طے ہوا تو وہ آدمی آیا اور بڑے ناز و نخرے کے اندر آتے ہی اس نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، جملہ یہ تھا کہ اے عمر تم انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے انصاف کا حال یہ تھا کہ اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے انصاف کے سامنے بھیک مانگتی تھی، اور بیت المقدس کی چابیاں اس شرط پر کہ اگر تمہارا امیر آ جائے تو بغیر لڑے ہم تم کو دے دیں گے، جن کے نام کا غلغلہ مچا ہوا تھا، اس شخص کو کہتا ہے کہ عمر تم انصاف نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت عمر کا انصاف تو دنیا جانتی ہے، کتنے بڑے عادل اور منصف تھے۔ بس غصہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عجیب آدمی ہے، گفتگو شروع نہیں، الٹی سیدھی باتیں پہلے شروع کر دی۔ تو اس صحابی نے محسوس کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، فوراً اس نے کہا وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن کی آیت پڑھی کہ اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی کڑوی کسیدی باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ وہ صحابی تو چونکہ شورا کے ممبر تھے، مزاج شناس تھے، بس جیسے ہی قرآن کی آیت حضرت عمر کے کانوں میں پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے وہ چیز اللہ کا ڈر کہ جب دین کی کوئی بات سامنے آ جائے تو پھر ہم اپنی انانیت کے اوپر نہ اڑیں، ہم ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ آج تو تم دین کی باتیں سمجھاتے سمجھاتے تھک جاؤ گے، لیکن اگر دماغ میں غلط بات فٹ ہو گئی اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انانیت ہے، یہ غرور ہے، گھمنڈ ہے، یہ انسان کی کشتی کو، اس کی زندگی کو تباہ کرنے والی سب سے بڑی چیز۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، انسان بن جاؤ۔ اتقوا اللہ کا ترجمہ یہ ہے انسانیت اپنے اندر پیدا کر لو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان میں ہنسنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی قبرستان کے اندر ہنس رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے ابھی اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا۔ قبرستان کو تو عبرت کی جگہ ہے، وہاں جا کر کے تو انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ پر اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے ہر رکوع یا ہر صفحے کے اندر لفظ تقویٰ آپ کو نظر آئے، چونکہ قرآن بنیادی چیز کو فوکس کرتا ہے۔ قرآن کو معلوم ہے، اللہ کا کلام ہے کہ انسان اس وقت تک گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو جائے۔ یہ چیز اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر اس وقت پیدا ہوگا جب انسان یہ سمجھے گا میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہی لکھا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، ایک مکان سے آواز آتی ہے، ایک عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ ہماری بکریاں اونٹنیاں دودھ کم دے رہی ہیں اور مارکیٹ کے اندر دودھ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہو رہی ہے، تو تھوڑا پانی اس کے اندر ملا دیا جائے۔ اللہ معاف فرمائے، جیسے عید کے اور دیوالی کے موقع پر پانی ہی پیتے ہیں ہم لوگ اکثر دودھ کے نام پر، چونکہ ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پروڈکشن اتنا ہوتا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ تھوڑا پانی ملا دو تاکہ پورتی ہو جائے۔ اور بیٹی کہتی ہے امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ کسی چیز میں آمیزش اور ملاوٹ نہیں کرنی۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ آج اللہ معاف فرمائے ہر تاجر اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے
چاہے اس کو کسی حد تک گزرنا پڑے، چاہے اس کو ملاوٹ کرنی پڑے۔ مسالے دیکھ لیجیے، آپ اور ہم جو بازار سے مسالے خرید کر کے لاتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ان میں گھٹیا ملا رکھا ہے یا اعلیٰ ملا رکھا ہے یا تھرڈ کوالٹی کا ہے یا اور کوئی چیز ملا رکھی ہے۔ آئے دن پکڑے جاتے ہیں، چھاپے لگتے ہیں۔ آپ اور ہم تیل استعمال کر رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ اوریجنل ہے، یہ اس کے اندر کتنے فیصد ملاوٹ ہے۔ ہر چیز کے اندر آج ملاوٹ کا کاروبار عروج کے اوپر ہے، ترقی کے اوپر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بس میری جیب بھر جائے، میرے مکانات، میری گاڑیاں، بینک بیلنس زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اللہ کی مخلوق مرے سو مرے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی تجارت کے اندر اس چیز کے پیچھے جب سے لگا ہے، پتہ یہ چلا اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو کبھی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ تو بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے، دودھ میں ملاوٹ کی اجازت نہیں۔ تو امی نے بطور امتحان کے کہا، یا اللہ بہتر جانے، وہ زمانہ تو سچائی کا تھا کہ بیٹا کون سا امیر المومنین کو پتا چلے گا، ان کے ہاتھ میں کون سی مشین ہے کہ جس سے سیمپل بھر کے چیک کر لیں گے۔ آج بھی انسان اگر ڈرتا ہے مشین سے تو ڈرتا ہے، ڈاکٹر سامنے کھڑا ہے کہ سیمپل نہ لے لے، باقی اللہ کا ڈر دل میں اس کے نہیں ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نہیں، لیکن امیر المومنین کا اللہ، میرا آپ کا سب کا رب اور خالق تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر یہ گفتگو سن کر کے واپس آئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ بیٹا جوان ہے اور رشتہ بھی کرنا ہے، اور آج مجھے ایک ایسی بیٹی مل رہی ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہو، اس سے بہتر بہو ہمارے گھر کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، چونکہ اصل چیز تو اللہ کا ڈر ہے۔ بیوی نے کہا آپ کی جیسی مرضی، چنانچہ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عاصم، ان کی شادی اس عورت کی، اس بیٹی سے کی کہ جس کے دل کے اندر رات کی تاریکی کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر آگے چل کر کے اسی کی نسل سے عمر ثانی، جو تاریخ کے اندر بنو امیہ کے ایک نیک دل حکمراں گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے عدل انصاف کا حال یہ تھا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی چراگاہ کے اندر اور ایک ہی کھاٹ کے اوپر پانی پیتے تھے، اور 2.5 سال کے زمانے کے اندر اتنا عدل، اتنا انصاف تھا کہ کسی درندے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کسی بکری کے اوپر حملہ کر دے۔ جب حکمرانوں میں انصاف ہوتا ہے تو اس کے اثرات جانوروں میں، انسانوں میں، مخلوق میں، سب کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر بیٹھ جائے تو سمجھو زندگی آسان ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اور خدا کی قسم، جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا اور کسی کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے صحابہ نے ایک نسخہ سمجھ لیا تھا کہ ڈرنا ہے تو کس سے بھائی؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر ان کے دل کے اندر نہیں تھا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کی مدد فرماتے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے افریقہ کے علاقے کے اندر صحابہ گئے اور صحابہ کو ضرورت پڑی کہ یہاں پر ایک چھاؤنی بنائی جائے۔ چھاؤنی سمجھتے ہیں جیسے پولیس کی چھاؤنی ہوتی، تو صحابہ بھی اسی طریقے سے اپنی چھاؤنی بناتے تھے، ضرورت پڑتی تھی آگے بڑھتے تھے، پھر واپس آ کر کے قیام کرتے تھے۔ تو افریقہ کے علاقے کے اندر آپ جانتے ہیں افریقہ کے جنگلوں کے اندر آج بھی انسان دن کے اندر صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا، اس قدر جنگلات، موذی جانور، تکلیف دینے والی چیزیں موجود۔ اب سے 1400 سال پہلے کا حال آپ اندازہ لگائیے کیا
حالات ہوں گے. تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ چھاؤنی بنانی ہے تو گاؤں کے اندر شہر کے کنارے پر آپ بنا لیں. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اگر آپ باہر چھاؤنی بناؤ گے تو درندے پھاڑ کھانے والے جانور رات کو انسانوں کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس لیے یہاں رہو گے تو سیف محفوظ سرکشت رہو گے. بس صحابہ تو اسی چیز کی تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو نکلے تھے کہ ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر پیدا نہیں ہے, ہم نہ شیر سے ڈرتے ہیں نہ چیتوں سے, ہم دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے. صحابہ نے کہا اب تو چوکی اور چھاؤنی افریقہ کے جنگل کے اندر ہی بنائی جائے گی, اب شہر کے اندر نہیں بنے گی. لوگوں کو تعجب ہوا, یہ عرب کے لوگ بے وقوف تو نہیں, احمق تو نہیں, ان کو سمجھا دیا بتا دیا, لیکن پھر بھی ضد کر رہے ہیں کہ جنگل کے اندر اور بن جہاں پر درخت ہیں وہاں پر بنائیں گے, وہاں تو انسان دن میں نہیں تنہا جا سکتا. حضرات صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد طے ہوا کہ فلاں جگہ پر چھاؤنی بنائی جائے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے کہ آؤ ان کا تماشا دیکھتے ہیں, جانور ان کو گھسیٹ کر کے لے کر کے جائیں گے, ہم کسی پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر کے ان کا تماشا دیکھیں گے. تماشا دیکھنے کے لیے سے لوگ پیچھے چل پڑے. اور ان صحابہ کا حال یہ ہے کہ ایک صحابی نے جو اس جماعت کے امیر ہیں, ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی, یا ایھا الحشرات والارض, اے جنگل کے درندوں چرندوں پرندوں, ان کا نام لے کر کے خطاب کیا. نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی محمد عربی کے صحابی ہیں, ان کے غلام ہیں. ہمیں اس جنگل کی ضرورت پڑی ہے, 1 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے, اگر 1 گھنٹے کے اندر یہ جنگل خالی نہ کیا تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب وہ لوگ جو اعلان سننے کے لیے آئے تھے وہ حیرت میں ہیں کہ جانوروں کو خطاب کر رہے ہیں. یاد رکھیے من کان للہ کان اللہ لہ, جانور بھی آواز کو پہچانتے ہیں, اللہ ان تک بھی آواز پہنچانے پر قادر ہے. جس رب نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے, قیامت کے دن وہ ہاتھ کو بھی زبان دے گا, ہر عضو سے انسان گواہی دے گا. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ آئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے, دیکھا کہ تھوڑی سی دیر کے اندر بڑے بڑے موذی جانور اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے جنگل کو خالی کرنا شروع کر دیا. یہ ہے وہ چیز جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تو از حکم داور گردن مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ. اے سعدی تو اللہ کے حکموں سے گردن مت موڑ, تو اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دے. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرے حکم کی فرما برداری نہ کرے. سیدھا نسخہ ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, ساری دنیا تمہارے لیے اور انسان کو اللہ نے بنایا اپنے لیے. جب جب انسان اللہ کی اطاعت فرما برداری کرے گا اس وقت تک ساری مخلوق اس کی اطاعت اور غلامی کرے گی. ہم اللہ کی غلامی کے لیے تیار نہیں تو اللہ نے ساری مخلوق کو ناراض کر دیا. اولاد بھی نافرمان, بیوی بھی نافرمان, بچے بھی نافرمان. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو میں اس نافرمانی کا اثر اپنے گھوڑے کے اندر بھی محسوس کرتا ہوں کہ میری سواری بھی میری بات نہیں مانتی. تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے, ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں, اللہ کے حکموں کے سامنے سرنڈر کر دیں, اپنے آپ کو جھکا دیں. کائنات کی کوئی مخلوق ہماری سرتابی نہیں کر سکتی. تو اس صحابی رسول نے جب آواز لگائی جنگل کے اندر جا کر کے, ہمیں یہاں پر چھاؤنی بنانی ہے, پولیس چوکی بنانی ہے, اس جنگل کی ضرورت پڑی ہے اور اتنے وقت اتنا ٹائم تم کو دیا جاتا ہے,
تو وہ جو موذی جانور تکلیف دینے والے تھے اس جنگل کو، جتنے جنگل کی ان کو ضرورت تھی وہاں سے خالی کر کے آگے کی طرف چلے گئے۔ افریقہ کے لوگ یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس نظارے کو دیکھ کر کے ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ کیسی مخلوق ہے کہ جانور کے اوپر بھی ان کا حکم چل رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ، نام تو کچھ اور تھا لیکن سفینہ تو کشتی کو کہتے ہیں، کسی غزوے کے اندر شریک تھے تو بہت سارا سامان اپنے اوپر اٹھا رکھا تھا انہوں نے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر کے فرمایا یہ تو کشتی معلوم ہوتا ہے، جیسے کشتی کے اوپر سامان لاد دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی زبان سے لفظ ایسا نکلا کہ صحابہ اتنی محبت کرتے تھے اپنے پیغمبر سے کہ اگر مذاق کے طور پر یا مزاح کے طور پر کوئی جملہ کسی صحابی کو کہہ دیا تو وہ اس کو اپنے لیے نجات کا سرٹیفکیٹ سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے سفینہ کہا ہے، اس صحابی کا نام ہی معلوم نہیں ہے، چنانچہ سفینہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کسی علاقے کے اندر گئے، دریا کا سفر تھا اور پتہ نہیں کشتی ہچکولے کھاتے ہوئے سمندر کے اندر کہیں سے کہیں ان کو پہنچا دیا جنگل کے اندر۔ جب وہ راستہ بھٹک گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، الہی مجھے تو معلوم نہیں میں کس جگہ پر آ گیا، یہ جنگل ہے، صحرا ہے، میں کیسے اپنی منزل تک پہنچوں گا، مجھے پتا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر سامنے آیا۔ اب بتائیے ایمانداری کے ساتھ کسی کے سامنے شیر آ جائے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ہمارا حال یہ اگر شیر سامنے آ جائے اللہ کو بھی بھول جائیں گے، سب چیزوں کو، پاجامے کا خیال ہوگا، پائجامہ ہی خراب ہو جائے گا شیر کو دیکھ کر۔ لیکن صحابہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر تھا۔ وہ جانتے تھے نہ شیر کچھ کر سکتا ہے نہ چیتا، کوئی کسی کی طاقت نہیں، اصل طاقت اللہ کے پاس۔ انہوں نے خطاب فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کا ایک صحابی ہوں۔ اس نے گردن جھکائی اور گردن جھکانے کے بعد آگے آگے چل پڑا، پیچھے پیچھے، اور بستی کے قریب جب وہ آیا تو واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ گزر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صحابی نے اپنا واقعہ سنایا، میں راستہ بھٹک گیا تھا اور ایسے غیب سے ایک شیر سامنے آیا اور میں اس کے پیچھے چل کر کے بستی تک پہنچا۔ فرمایا کہ آپ نے کچھ کہا تھا؟ اس نے کہ ہاں بس میں نے یہ کہا تھا میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے اور اس نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کے نبی کا غلام اور صحابی ہے تو ہم اللہ کے نبی کے غلاموں کے غلام ہیں، اس لیے اس نے تمہاری رہنمائی فرمائی۔ صحابہ کرام یہ سارے کام کسی زمین پر کر کے دکھا کر کے بتا کر کے چلے گئے اور ان کی زندگی کی کامیابی کا فارمولہ صرف یہی تھا کہ ان کے دل میں ڈر تھا تو صرف اللہ کا تھا، اللہ کے علاوہ وہ کسی طاقت سے ڈرنا نہیں جانتے تھے، کسی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور آج بھی کامیابی کا نسخہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اگر اللہ کا ڈر خوف ہوگا تو کائنات کی کوئی چیز ہمیں بزدل نہیں بنا سکتی۔ اللہ کا ڈر دل سے نکلے گا تو پھر پتہ نہیں کتنی چیزوں سے ڈرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا جملہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کی تشریح انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی پھر کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، اس کی صحبت کے اندر چلے جاؤ تاکہ اس کی صحبت کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے آگے کا جملہ فرمایا کہ نیک لوگ اور جن کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہے، جن کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہے، ان کے پاس جا کر کے بیٹھو، ان کی صحبت میں رہو تو اس صحبت کا اثر تمہارے اوپر یہ آئے گا کہ انشاءاللہ تمہارے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صرف اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنا تعلق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ کے علاوہ جو اللہ کا غیر ہے،
ساری مخلوق، ساری کائنات اللہ کا غیر، اللہ اپنے غیر کا خوف ہمارے دلوں سے نکالتے، یہی ہماری کامیابی کی ضمانت اور علامت ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی تو انشاءاللہ ہم کامیاب، ورنہ تو پھر ناکامی ہمارا مقدر بن سکتی ہے اور بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ سکتے وہ سنت